اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور قابل قدر ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مومنین کے سوالات کے جوابات لے کر، انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں مختصر طور پر سبھی مومنین اور مومنات، ہماری ماں بہنوں اور بھائیوں کے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کریں گے مختصر طور پر۔ اگر تفصیل درکار ہے تو پھر دوبارہ آپ رابطہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سبھی ناظرین اور ناظرات سے زینبی چینل کی طرف سے گزارش کروں گا کہ اسکرین پر دیے گئے نمبر، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ ویڈیو یا آڈیو کے ذریعے سے بھی اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تفصیلی سوال اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو وہی بہترین طریقہ ہے۔ لہذا ضرور آپ کوشش کریں کہ جو نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنا سوال آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں بھی بھیجیں۔ کل کچھ سوالات مولانا عرفان صاحب، دا فاؤنڈر آف زینبی چینل کی جانب سے ہمیں ملے ہیں، ان کا جواب ہمیں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے محترم یوسف احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نے نقطے لگائے؟ اس کا جواب مختصر میں یوں عرض کر دوں کہ نزول قرآن کے بعد چونکہ سب سے پہلے مخاطب خود عرب زبان، عرب دان حضرات تھے، جنہیں عربی آتی تھی، وہ عربی سمجھتے تھے، عربی فہم تھے، تو رسول کے زمانے میں خصوصاً جو مکے میں رہے اور مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد بھی اکثر حصہ رسول کی حیات ہی میں چونکہ زیادہ تر مخاطب عرب زبان تھے تو قرآن عربی میں نازل ہوا، اور وہ چونکہ عربی سے واقف تھے، اس کے گرامر سے واقف تھے، تو بغیر نقطے، بغیر حرکات یعنی زیر زبر وغیرہ کے بھی وہ صحیح تلاوت کرتے، وہ اپنے حافظے سے محفوظ کر لیتے، یعنی جیسے رسول خدا قرآن کی آیت سناتے اس کو بے عین ہی اس زمانے کے لوگ اسے محفوظ کر لیتے۔ تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی نقطہ لگانے کی اور اعراب گزاری کی، یعنی زیر زبر پیش وغیرہ یا تشدید وغیرہ جو علامتیں ہیں اس کی۔ تو اس وقت یہ سلسلہ اتنا زیادہ زور نہیں پکڑا تھا، لیکن جب اسلام پھیلنے لگا اور دیگر ممالک سے بھی، دوسرے کنٹریز سے بھی اور عرب کے علاوہ عجم نے بھی اسلام قبول کیا اور قرآن کی تعلیمات حاصل کی، تو پھر چونکہ ان کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، لہٰذا اس میں پہچان کے لیے مثلا سین اور شین دونوں ایک طریقے سے لکھا جاتا تھا، تو اب اس میں فرق ہونا چاہیے تھا، یا بے تے سے ایک ہی شکل میں لکھا جاتا تھا، ان میں فرق ہونا چاہیے تھا تاکہ دوسرے قرآن کو سمجھیں، اس کے معارف کو حاصل کریں۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلے کس نے کام کیا، یہ جناب یوسف احمد صاحب کا سوال ہے، تو میں جواب میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ابو الاسود دؤیلی، مولا کائنات کے صحابی اور شاگرد، مولا کائنات کی تعلیم کے سائے میں رہ کر مولا کائنات ہی سے انہوں نے حاصل کیا تھا، تو سب سے پہلے اعراب گزاری ان کے ذریعے سے ہوئی تھی، یعنی زیر زبر پیش وغیرہ لگائے گئے تھے، اور سلسلہ آگے بڑھا تو اور زیادہ قرآن میں علامتوں کی ضرورت پڑی، نقطوں کی ضرورت پڑی، تو سب سے پہلے نقطے لگانے والے تاریخ میں دو لوگوں کا نام لیا گیا ہے۔ تو اس میں
میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یحییٰ بن یعمر اور نضر بن عاصم لیثی یہ دونوں اتفاق سے ابو الاسود دؤیلی کے شاگرد تھے۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں عبد الملک حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں نقطے لگائے گئے۔ سب سے پہلے نقطے لگانے والے تاریخ کے اعتبار سے پھر ایک بار میں عرض کر دیتا ہوں، یحییٰ بن یعمر اور نضر بن عاصم لیثی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے، کتاب ہے علوم قرآن و فہرست منابع، ڈاکٹر سید عبد الوہاب طالقانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 میں ان دونوں نقطے لگانے والوں کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے محترمہ رومانہ صاحبہ کی جانب سے کہ ان کا سوال تھا کہ جناب حضرت عباس کے کتنے بھائی تھے۔ چونکہ سوال ان کا صرف جناب حضرت عباس کے بھائیوں کے حوالے سے ہے تو میں جواب میں عرض کر دوں کہ جناب عباس کے 4 بھائی، یعنی خود مولا ابو الفضل عباس اور ان کے 3 بھائی، ان کے نام تاریخ میں اس طریقے سے درج ہیں۔ سب سے پہلے فرزند ام البنین سلام اللہ علیہا، جن کا اصلی نام فاطمہ کلابیہ تھا، یہ جناب حزام کی بیٹی تھی۔ تو مولا کائنات نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے 10 سال بعد جناب ام البنین سے عقد کیا تھا، تو 4 فرزند بیٹوں کی شکل میں دنیا میں آئے اور مولا کائنات کی آغوش میں انہوں نے پرورش پائی۔ تو سب سے بڑے فرزند جناب ام البنین اور مولا کائنات سے حضرت عباس، جن کی شہادت کے وقت عمر 34 سے 36 ایئرز تک بتائی جاتی ہے، یعنی مشہور 34 ایئرز ہے شہادت کے وقت۔ اور ان کے بعد جناب جعفر بن علی، ان کی عمر 29 سال بتائی گئی ہے شہادت کے وقت، اور حضرت عبداللہ بن علی، ان کی عمر 25 سال تاریخ میں بیان کی گئی ہے، اور جناب حضرت عباس کے سب سے آخری بھائی، سب سے چھوٹے بھائی جناب عثمان بن علی، ان کی عمر شہادت کے وقت 21 سال کی تھی، یعنی خود مولا عباس اور ان کے تینوں بھائی واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ اس کا حوالہ ہے دانش نامہ امیر المؤمنین علیہ السلام برپائے قرآن، صفحہ نمبر ہے 193۔ بس میں آخر میں ایک نقطہ اس میں بھی یہ عرض کر دوں کہ مولا کائنات کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، اور یہ نام مولا کائنات نے اپنے ایک ساتھی عثمان بن مظعون، جو حافظ کل قرآن بھی تھے اور مولا کائنات کے قریبی ساتھی بھی تھے، تو ان کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دوست کی یاد میں، ان سے محبت تھی، علاقہ تھا، تو یہ نام رکھا تھا۔ یہ چاروں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، واقع کربلا میں حاضر تھے اور چاروں نے راہ خدا میں مولا حسین کے حکم سے اپنی شہادت کو پیش کیا تھا۔ اچھا، اور ایک سوال ہے محترم انوش حیدر صاحب کی جانب سے کہ بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو روایتوں میں مختلف چیزوں کے لیے، جیسا کہ مولانا سخاوت حسین سندرالوی صاحب فرماتے ہیں کہ 40 طرح کی زکوٰۃ روایتوں میں ملتی ہے، یعنی روایت اس طریقے سے ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ تو سوال بدن کی زکوٰۃ کیا ہے، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔
لیکن ہمارے یہاں بہت ساری زکوٰۃ مال کی بھی ہے، یعنی اتنے اونٹ پہنچ جائیں تو اتنے اونٹ، اتنے بکریاں اور گوسفند نصاب تک پہنچ جائیں تو اتنی گوسفند وغیرہ دیے جائیں۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر علم کی زکوٰۃ ہے، اسے پھیلانا، حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ عقل کی زکوٰۃ صحیح مشورہ دینا اور صحیح فیصلہ لینا۔ اسی طریقے سے غصے کی بھی زکوٰۃ بیان کی گئی ہے۔ غصے کی زکوٰۃ یعنی اختیار اور طاقت رکھتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینا، یہ غصے کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے گلے کی بھی زکوٰۃ ہے، یعنی حلال غذا کو گلے کے اندر سے داخل کرنا، یہ خود بھی جو ہے زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے 40 طرح کی زکوٰۃ روایات میں بیان کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر مزید تفصیلات آپ چاہتے ہیں تو جو نمبر دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں اسکرین پر دیا گیا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔